أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويصمت الجهل. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا: فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی جو چیز تمہارے علم میں نہیں تھی، اللہ کے ذکر کو تم نہیں جانتے تھے، اللہ کی پہچان تمہیں نہیں تھی، جو تم نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، یہ ساری چیزیں تمہارے ذہن کے اندر داخل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تمہیں سکھانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کو تم جانتے نہیں تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہیں سکھایا۔ تو یہ جاننا، علم کو پہچاننا، علم کا معنی ہوتا ہے پہچان کرنا، کسی چیز کے بارے میں جاننا، اس کا علم حاصل کرنا۔ تو اس کا علم، اس میں فاعل جو بنتا ہے وہ بنتا ہے عالم، یعنی جاننے والا۔ اب کوئی بھی ہے، اس کو کسی چیز کا علم ہے تو اس کو وہ عالم کہا جاتا ہے۔ یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی کے اندر جو دین کا علم رکھنے والا اور اس پہ عبور رکھنے والا ہے، ہم اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دین کے علم کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ صرف جان لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس علم کے متعلق اس کی گہرائی تک جانا، اس کو صحیح معنوں میں جو اس کا مطلب ہے، معنی ہے، مفہوم ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنا۔ جیسے کہ کچھ حدیثیں پہلے حکم ہوتا ہے، کچھ بعد میں ہوتا ہے، پہلے والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، دوسرا ناسخ ہوتا ہے، اس کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے، 28 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ عالم ہے۔ کیوں؟ کہ جب کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی ایسا معاملہ کرے گا تو اس کے ذہن کے اندر وہ علمی باتیں ہوں گی کہ یار اس پہ اللہ رب العالمین کی گرفت ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ اب یہ لازمی نہیں کہ یہ صرف وہی عالم جو میں پہلے معنی بتا چکا ہوں۔ ایک عام بندہ اگر وہ علم رکھتا ہے، دین کا علم اس کو ہے، تو وہ بھی، اس کے دل میں بھی یہی ڈر اور خوف ہو۔ شرط کیا ہے کہ اس کو علم ہو، اس کو پہچانتا ہو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، جہالت عام ہو جائے گی اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4049 ہے، فرمایا کہ اسلام پرانی حالت پر لوٹ جائے گا۔ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اور اس طرح پرانی حالت میں لوٹ جائے گا کہ جس طرح ایک نقش و نگار والا کپڑا ہوتا ہے، پرنٹڈ کپڑا، جب پرانا ہو جاتا ہے تو اس کے نقش اوپر سے نشان اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام بھی اپنی پہلی حالت میں لوٹ جائے گا، پوشیدہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ اب اگر غور کریں تو موجودہ حالات تقریباً اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟
کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اگر کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں، بالکل روزے کے قریب تک نہیں جاتے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے۔ یہ حالات اب ہی ہو چکے ہیں تو قیامت کے قریب کیا حالات ہوں۔ صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ ایک رات میں ایسے غائب ہو جائے گی کہ جیسے کوئی ایک آیت تھی ہی نہیں، باقی نہیں رہ جائے گی۔ اور لوگوں کے چند گروہ، ان میں سے بوڑھے مرد اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، اور وہ جو بوڑھے عورتیں اور بوڑھے مرد باقی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے بڑوں سے یہ کلمہ سنا تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس قدر مسلمانوں کے اندر جہالت پھیل جائے گی کہ اب تو کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن اس وقت ان کو کلمہ تک کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ جو بزرگ اور بوڑھے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے بڑوں سے یہ کلمہ ان کو پڑھتے ہوئے ہم نے سنا تھا، لیکن اب اس کا نام و نشان نہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اور بنیادی چیز جو اللہ نے بتائی وہ کیا ہے؟ اپنی توحید کے متعلق فرمائی کہ اللہ کی تعریف، پہلے اللہ کے متعلق معرفت جانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ ہے کون، اس دنیا کو پیدا کرنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام کرنے والا، اس کا پہلے اچھی طرح سے تعارف جان لو، اس کی معرفت حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جو تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے کس انداز سے کرنا ہے؟ جو اللہ نے سکھایا۔ کیا معلوم ہوا کہ پہلے سیکھنا ہے اور پھر اللہ کا ذکر ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر، ہر عبادت اللہ کا ذکر، اس عبادت کو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو جس طرح تمہیں سکھایا گیا۔ مانا گیا کہ پہلے سیکھو اور پھر اس طریقے کے مطابق عبادت کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ باب باندھنے کے بعد فرمایا، جو دلیل پیش کی ہے وہ یہی آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی تم نے قول جو زبان سے نکالنا ہے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اب جو مسلمان ہوتا ہے اپنے آپ تو کلمہ نہیں پڑھتا نا، کسی کے ذریعے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ میں کیسے مسلمان ہوں، دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہونا ہے، وہ سیکھ رہا ہے، اس کا علم حاصل کر رہا ہے۔ وہ بتائے گا کہ بھائی پہلے آپ غسل کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے کلمہ شہادت اس انداز سے پڑھو، آپ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، اب ظاہر ہے معاملہ عبادات کا ہے، اب عبادات وہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، جس بندے کے ذریعے وہ اسلام میں داخل ہوا ہے اسی سے وہ اسلام کی رہنمائی لے گا۔ اگر وہ اچھی طرح سے اسلام کو جانتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ ایک عالم کی طرف لے کر جائے گا کہ جی یہ نئے مسلمان ہیں، یہی ہماری باتیں ہوئی تھی، میں نے اس کو مسلمان کیا ہے، تو لہٰذا آپ ان کو اسلام کے متعلق پوری رہنمائی کر دیں گے، یا وہ کلمہ پڑھانے سے پہلے ہی کسی عالم کے پاس لے کے جائے گا کہ وہ اس کے ذریعے اسلام میں داخل ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خاص بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی اور دین کے علم کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ اہل علم اور بے علم، ایک ہوتا ہے عالم یعنی علم کی پہچان کرنے والا، علم رکھنے والا، علم کو پہچاننے والا اور دین کی باتوں کو جاننے والا وہ، اور دوسرا ہوتا ہے لا علم یعنی جاہل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر
نہیں ہو سکتے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مثالیں بیان فرمائی۔ فرمایا جس طرح دن اور رات برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، اندھا اور بینا یعنی جس کو نظر نہیں آتا وہ اور جس کو نظر آتا ہے وہ، نابینا اور بینا، بینا کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، نابینا کا معنی ہوتا ہے جس کو نظر کچھ نہ آئے، تو یہ دونوں برابر نہیں۔ فرمایا اسی طرح جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو کیا جو لوگ دین کا علم رکھنے والے ہیں یا جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ جس طرح وہ رب برابر نہیں ہے، فرمایا اسی طرح دین کا علم رکھنے والا، دین کا علم جاننے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا اور جاہل یہ بھی برابر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم دین کے علم کو سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء کا ہی وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہاں اگر دل میں یہ بات آ جائے کہ وہ بھی تو ہیں جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ بھی علماء ہونے کا دعویٰ کرتے کہ جنہوں نے جو کچھ اپنے دل کے اندر آیا اس کو ہی دین بنا لیا۔ کوئی مر گیا تو موجے کی، کسی کا پیدا ہو گیا تو موجے، شادی بیاہ ہے تو جناب ان کے موجے، جو ان کے دل میں آیا من میں آیا وہی وہ نہ کرتے، تو وہ بھی تو اپنے آپ کو علماء کہتے۔ وہ علماء سو کے اندر ان کا شمار ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علماء وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ یار اگر میں نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی کا تو حکم نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اس کا حکم نہیں دیا، اور سلف صالحین سے، ائمہ سے، فقہاء سے، محدثین سے، سلف صالحین سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جب یہ عمل وہاں سے ثابت ہی نہیں ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو جاری کرتا ہوں تو کیا مجھے قیامت والا دن اللہ رب العالمین کو جواب نہیں دینا؟ تو اس لیے عالم جو ہے وہ ڈرے گا، اور جو اس طرح کی بدعات کو جاری کرنے والا ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ خواہش پرست ہے، خواہش پرست، اپنے جو دل کے اندر آیا ان کو پورا کرنے کا سوچنے والا ہے۔ اور بلکہ علماء جو ہیں، علماء کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی طرح فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی، اور اہل علم نے، علماء نے جو اپنے علم پر قائم ہے اور جو انصاف کے ساتھ اپنے علم پر قائم ہے، اور اسی طرح قائما بالقسط، اور جو انصاف کرنے والے ہیں، اس کے سوا یا وہ لوگ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں جو اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اس گواہی کے اندر اللہ رب العالمین نے خود بھی گواہی دی، فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ کیا اور علماء کی گواہی کا بھی تذکرہ کیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ علماء کی اتنی شان، اتنی فضیلت، اتنا مقام۔ تو ہمیں بھی دل کے اندر علماء کی عزت، قدر اور مقام کو سمجھنا چاہیے، صرف نکتہ چینیاں دل کے اندر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جن کی گواہی کو اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کرے، اس کتنا بڑا مقام۔ اور صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ علماء کرام کی مجلس میں اگر آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اس پر تو فرشتے بھی آ کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے آ کر فرشتے بھی اس کو ڈھانپ لیتے، اس مجلس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جمع ہوتی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھے اور اس کے آپس کے معنی بیان کرے، مگر ان کے اوپر تسکین اترتی ہے، یعنی
کہ جو بھی قوم مسجد کے اندر جمع ہو اللہ کی کتاب کو پڑھے، اللہ کے نبی کے فرامین کو پڑھے اور ان کے معانی کو سمجھے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، عمل کی کوشش کرے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت بھی اترتی ہے اور رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کی مجلس کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے نزدیک ہے، یعنی اس کے مقرب فرشتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ان کے اندر تذکرہ فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جب جا کر کہتے ہیں کہ اللہ وہ تو تیری توحید کی، تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو سیکھ رہے تھے، ان کو پڑھ رہے تھے۔ تو کتنی عظیم المرتبت وہ مجلسیں ہوں اور وہ مجلسیں کہ جہاں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں، چغلیاں، برائیاں، ان کے عیب، ان کے نقص بیان کرے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دعوت دے کر دین کی طرف لے کر آئیں، بلکہ جو دین کی طرف آئے ہوئے ہوں ہم ان کے دلوں کے اندر بھی نفرت ڈالیں اور ان کے بھی گلے کریں، ان کے بھی شکوے کریں، ان کے بھی جناب وہ سب کچھ کریں۔ یہ چیز عالموں کو زیب نہیں دیتی۔ عالم دین دعوت سے اگر کوئی راہ راست پر آ جاتا ہے تو ذرا غور کیجیے، عالم دین ہو یا عام بندہ ہو جو دین کی دعوت کسی کو دیتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھا کرو، نماز کی طرف آؤ، روزے رکھا کرو، گناہوں سے بچو، برائی سے بچو، نیکی کے کام کرو، نیکی کے کام کیا کرو۔ جو شخص اس چیز کی دعوت دیتا ہے، اگر اس کی دعوت پر ایک شخص بھی دین کی طرف آ جائے یا غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو ذرا غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو جب ایک علاقے کی طرف بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ علی یاد رکھنا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ کوشش کرتے ہو تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے کر دین کے اندر داخل کر دیتا ہے تو یہ 2 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ مانا کیا کہ 2 سرخ اونٹ یمن کے علاقے کے، عرب میں جتنے بھی اونٹ ہیں ان سب سے قیمتی اونٹ، سرخ اونٹ جو یمن میں پائے جاتے ہیں، یمنی اونٹ بھی کہا جاتا ہے، سب سے قیمتی اونٹ وہ ہیں، اس دور میں بھی ہوا کرتے تھے، آج بھی شاید ہو۔ تو وہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی بندہ 2 اونٹوں کو ذبح کرے، لوگوں میں تقسیم کرے یا اس کا صدقہ کر دیتا ہے تو جتنا اس کا اجر ملے گا، فرمایا جو اس کا اجر ملے گا کوئی ایک مسلمان تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ جاتا ہے تو یہ ان 2 اونٹوں کے صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر، یہ زیادہ اجر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو سیکھیں۔ اگر ہم نہیں سیکھ سکے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، ہماری اولادیں ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان میں سے کسی کو دین کی طرف نکالے۔ آج کل مدارس کے اندر داخلے شروع ہیں، حفظ کی طرف نکالے، اس کو عالم بنائے، حفظ کی عمر نکل چکی تو عالم بنے، دین کا علم سیکھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جناب یہ فتوے لگانا شروع کر دیں کہ یہ جناب جو سیکھ رہا ہے یہ تو صرف تنخواہ لے، لازمی نہیں ہوتا کہ اس بندے نے امامت ہی کروانی ہے۔ اگر بندہ کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے تو اس کاروبار کے اندر اللہ نہ کرے اس کے دل کے اندر جو آج کل سودی معاملات ہیں، اگر ایسا معاملہ کرنے لگے گا، اگر اس نے دین کا علم سیکھا ہوگا تو دل کے اندر ڈر آئے گا کہ نہیں یار میں نے ایسا نہیں کرنا، حلال کمانے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے گا۔ کتنے علماء ہیں جو دینی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور جناب ساتھ ساتھ وہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ کاروبار منع نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک عالم کو باندھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اور کام بھی نہیں کرے، اور پھر فتوے لگاتے ہیں یار تو تنخواہ لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، تو تیری یہ عبادت کا ثواب تجھے کیسے ملتا ہے؟ جب ہم نے اس کو باندھ دیا، یہ باندھنے کے پیسے ہیں، اس وقت کے پیسے ہیں، اس کی عبادت کی جماعت کروانے کے پیسے نہیں، وہ تو بندہ کو ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جا کے دیکھو تو سعودی عرب حکومت جو تنخواہ دے رہی ہے ان کے حساب سے ہزاروں ہیں، ہزاروں، مطلب 50 ہزار ریال، تو یہاں کے لاکھوں بنتی، ہم دیتے کیا ہے؟ لیکن پھر باتیں کرتے۔ تو جو علم سیکھ لے اس کی قدر کرے، اس کی قدر کرے، اور اگر ہم سیکھ نہیں سکے تو ان کی قدر کریں یا پھر اپنی اولادوں کو دین کی طرف نکالیں۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عموماً کیا کہتے ہیں جی مولوی کھاندے بہت نہیں، اپنے بچے کو مدرسے داخل کراؤ، نہیں جی وہ داخل ہو گیا مولویوں کی تنخواہ میں تھوڑی نہیں، وہ کھائے گا کتوں، وہ کھاندے مولوی بہتا نے تو پھر انہوں مدرسے داخل کراؤ، انہوں بہتا ملے گا۔
ہاں وہ کھاندے نے جنہوں نے حرام اور نجائز رسماں کڈیاں نے، انہوں نے وکھیاں پھلیاں ہوئی ہیں، تو بھوکے اسی بھی نہیں مارتے جی اسی نہ عیداں لائیے نہ بقرعیداں لائیے نہ کچھ بھی نہیں، تو اس کے باوجود بھی پھر اگر کوئی بندہ تنقید کرے تو غلط ہے۔ تو بہرحال میرا مقصد ہے جس موضوع کا بیان کرن دا ہے کہ آج کل مدارس کے اندر داخلے کھلے نے، اپنے بچوں کو مدارس اندر داخل کراؤ۔ آنے والا وقت بڑا جہالت کا دور ہے، اسی اگر دین تو دور ہاں، بڑی بڑی جہالت کی وجہ تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے، بہت کچھ کر لیا، حلال حرام کی تمیز نہیں، رزق حلال کیے رزق حرام کیے، بڑا کچھ کما لیا، کھا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ان اولاداں نو دین والے پاسے لے کے آؤ، دنیا بھی سکھاؤ، نال نال دین دی تعلیم بھی سکھاؤ۔ دین تو اتنا دور نہ کرو، اگر چاہتے ہو کہ تہاڈا جنازہ کوئی ایماندار بندہ پڑھائے، ایماندار بندہ، تو پھر اپنی اولاد نو اگے کرو اور اپنی اولاد نو نصیحت کرو کہ بیٹا اگر میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ تو پڑھانا ہے، میرا جنازہ آپ نے خود پڑھانا ہے۔ جنرل، کرنل، ڈی ایس پی، ایس پی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جو کچھ بھی بن جائے، اگر اپنے والدین میں سے کسی کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، پڑھتے ہوئے پیچھے اس کو دعائیں بھی یاد نہیں تو اللہ کی قسم اس سے بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں۔ یہ دولت کما لینا کامیابی نہیں ہے، دین کے علم کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کر لینا یہ کامیابی ہے، اور دین کے علم کو صرف سیکھ لینا کامیابی نہیں ہے، اگر اس پر عمل نہیں ہے تو یہ بھی بد عملی ہے، اللہ کو جواب دینا قیامت والے دن۔ تو اس لیے یہ جو ہم دین کا علم اگر سیکھیں گے، یہ فتنوں سے آگاہی اور تحفظ کا سبب ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، دیکھیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کروں، جب دجال آئے گا تو دجال کیا کرے گا، اس کا فتنہ اتنا عام ہوگا کہ وہ ایک عام بندے کو پکڑے گا، اس کو کہے گا تم مجھے رب مان، وہ کہے گا نہیں مانتا، اس کو دو ٹکڑے کرے گا، کرنے کے بعد ظاہر ہے جب بندے کے دو ٹکڑے ہو گئے بندہ مر گیا، پھر اس کو زندہ کرے گا، اس کو پھر کہے گا کہ اب تجھے مان لے، میں نے تجھے مار کر زندہ کر دیا، اب مان لے کہ میں خدا ہوں، تو وہ کیا کہے گا جس کو علم ہے، جس کو علم نہ ہوگا جاہل ہوگا وہ اس کو سجدے پڑ جائے گا، تو جس کو علم ہوگا وہ کہے گا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے تو واقعی دجال ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی تھی کہ وہ ایک دفعہ مارے گا دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن دوبارہ مارنے کی طاقت نہیں رکھے گا، اگر تو سچا خدا ہے تو مجھے دوبارہ مار کر دکھا، دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ تو فتنہ دجال سے محفوظ کون رہے گا؟ جس کو علم ہوگا، تو جس کو علم نہیں وہ اس کو خدا سمجھ کر سجدے میں گر جائے گا اور اپنی پوری زندگی کے اعمال ضائع کر بیٹھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کے علم کو سیکھو، دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اور مچھلیاں بھی سمندر کے اندر دعائیں کرتی ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ اگر ہم سیکھ نہیں سکتے تو جو علم سیکھے ہوئے ہیں یا سیکھنے والے ہیں یا سیکھ رہے ہیں تو ہم کم از کم ان کی تو قدر کریں، ان کی تو عزت کریں۔ تو یہ یاد رکھے کہ دین کا علم بڑی فضیلت والا ہے، صرف اس کو پڑھنے سے اور ایک دو باتیں ذہن میں آ جانے سے یہ مطلب نہیں کہ میں بہت بڑا بن جاتا ہوں، اس کے اندر بڑی محنت ہے۔ جن لوگوں نے کتابیں رکھی ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس کی قدر۔ کسی نے پوچھنی ہے تو اکرم صاحب سے پوچھیں کہ پچھلی عمر میں ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہے، کتابیں خریدی ہیں، تو علم کی جن کو قدر ہے، درجہ ہے، جو سمجھنے والے ہیں ان کو قدر ہوتی ہے، ہر بندے کو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔